السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور اچھے سے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نیا ناول کا نام ہے قربت جاں، اور اس کی رائٹر ہے فائزہ شیخ۔ ایکچولی یہ ای بک ہے فائزہ شیخ کی، اور یہ اب ہم اس کو ناول کے اس میں وائس اوور کر کے یہاں لگا رہے ہیں۔ اور یہ ایک ونی بیسڈ نان رومانٹک ناول ہے، میں ساری انٹرٹینمنٹ ملے گی آپ کو، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو اتنا ہی پسند آئے گا جتنا باقی کے ناولس پسند آئے ہیں۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ایپیسوڈس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم پر مل سکے، اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی پسند و ناپسند کا پتہ چلے کہ آپ کو کس طرح کے ناولس پسند ہیں، تاکہ ہم اسی طرح کے ناولس پھر آپ کے لیے مزید لے کر آئیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ آج کی۔ ایپیسوڈ 1 ناول ہے قربت جاں۔ جیسے ہی اسپرے گن سے نکلنے والی پھوار ان تینوں کے چہروں پہ پڑی، تینوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ فرحان اور اختر تو زارا کی اس کارروائی پر حیران تھے، پر خبیب کے منہ سے موتی جھڑ رہے تھے۔ وہ یہ سب آئے دن بھگتتا جو رہتا تھا۔ آپ سب کے لیے پاپا کا آرڈر ہے کہ نیچے آ کر ناشتہ کریں، وہ آفس جاتے ہوئے آپ تینوں کو بھی یوں ہی ڈراپ کر دیں گے۔ یونیورسٹی کے نام پر ان تینوں نے دیوار کی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر چھلانگیں مارتے بستر سے نکل کر بھاگے۔ اختر باتھ روم کی طرف بھاگا، خبیب اپنی آفس کی فائلز چیک کرنے لگا، اور فرحان اپنی قمیض کو تعصب سے گھما گھما کر دیکھ رہا تھا جو رات اس کے نیچے دب گئی تھی اور اس وقت بدحال ہو رہی تھی۔ زارا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے قمیض لی۔ لائے میں پریس کر دیتی ہوں۔ فرحان اس کا شکریہ ادا کر کے اپنی دیگر چیزیں سنبھالنے لگا۔ وہ باتھ روم سے باہر آیا تو فرحان کی قمیض پریس کرتا دیکھ اپنی بھی قمیض آگے بڑھا دی۔ ڈیئر سسٹر، تھوڑی ہماری بھی مدد کرو۔ ایویں اپنی قمیض خود پریس کرو نا، زارا نے اختر کو منع کیا۔ فرحان کی بھی تو کر رہی ہو نا، میری بھی کر دو، وہ عاجزی سے بولا۔ میں بندہ دے کر کام کرتی ہوں، سمجھے؟ اس نے فرحان کی قمیض اسٹینڈ سے اٹھائی اور چلتی بنی۔ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، اس نے شرارت سے اپنی فرینچ کٹ داڑھی کھجائی اور اسٹینڈ پر اپنی قمیض پھیلا دی۔ فرحان کے لیے زارا کے جذبات سے وہ واقف تھا، پر شاید فرحان ہی نہ واقف تھا، یا شاید جانتے ہوئے بھی جاننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تینوں کراچی کے ہائی سوسائٹی ایک ہی کیٹیگری کے بنگلوں میں رہتے تھے۔ تینوں نے ایک اسکول میں ابتدائی جماعتوں سے لے کر اے لیول تک پڑھا تھا۔ تینوں کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور سونا اکثر ایک ساتھ ہوتا تھا۔ فرحان شہر کے مشہور نیورولوجسٹ ڈاکٹر عبدالغنی کا بیٹا تھا۔ خبیب لاشاری سکندر لاشاری کے اکلوتے سپوت تھے جن کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ ان کی کئی برانچز باہر ملکوں میں بھی موجود تھی۔ زارا خبیب کی بہن تھی اور اختر ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل کا بیٹا تھا۔ تینوں دو گہری مثالی دوستی کے بندھن میں بندھے تھے، اور تینوں کے گھر والوں کے بھی ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات تھے۔ شاید وہ آج بھی نہیں آئی تھی۔ جب آخری لڑکی بھی نکل کر چلی گئی تو وہ مایوس ہو گیا، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی۔ اس کا دل طرح طرح کے واہموں میں گھرا۔ سر یاسر کا میسج آیا تو دو اور لڑکوں کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ سر یاسر نے اپنے ہی گھر میں اکیڈمی کھول رکھی تھی۔ لڑکیوں کے اوقات الگ تھے اور لڑکوں کے الگ۔ ایک دن جلدی آ جانے پر وہ سب سامنے چھوٹے سے پارک کے بیچ پر جا بیٹھا تھا۔ یہیں اس نے سرخ لباس پر کالی شفون والی چادر اوڑھے سادہ سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ سر یاسر کے پاس سب کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے آتے تھے، پر وہ ان سب سے الگ تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، پر ایک محسوس کی جانے والی کشش تھی اس میں، اور اس کی یہ کشش اسے ہر روز وقت سے پہلے کھینچ لاتی تھی۔ اچھے بنے مہندی لاور دے، ہریالے بنے مہندی لاور دے،
میری آواز بالکل اچھی نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ضرور گا کے بتاتی. صبح 10 بجے ہیں پھر کسی منچلے نے شادی بیاہ کے گانے چلا دیے. شادی والے گھر میں ایسا عموماً ہوتا ہی ہے. رات 2 بجے تک میمنہ کی مائیوں مہندی کی تقریب کی گہما گہمی میں مصروف نسیم صاحب کے گھر کے بلکہ ساری گلی میں ہی رہی تھی اور اس وقت سب سو کر اپنی تھکن اتار رہے تھے اور کل مینا کی شادی کی تقریب تھی. کچن میں نسیم صاحب رات کے نان اور قورمے سے شکم سیری کر رہے تھے اور انمتا بیگم گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی. آپ کو امید ہے کہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ان کا بندوبست ہو جائے گا؟ بیگم کی امید بھری نگاہیں شوہر کے چہرے پر تھیں. انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ سے اچھی امید ہے. وہ مسبب الاسباب ہے. تم پریشان نہ ہو. میں چلتا ہوں. انہوں نے چائے کا کپ رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے. بیگم کو مسکراتے ہوئے اللہ حافظ کہا اور باہر نکل گئے. پیچھے انمتا بیگم اپنے اندیشوں میں گرے دل کو سنبھالتی وہیں بیٹھی رہی. نسیم صاحب پرائیویٹ فرم میں پچھلے 15 سال سے کلرکی کر رہے تھے. ہمنا اور یمینا ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور اب وہ یمینا کے فرض سے سبکدوش ہونے جا رہے تھے. ماں باپ کا چھوڑا گھر غنیمت تھا. آمدنی کوئی خاص نہیں تھی مگر سلجھی ہوئی سمجھدار بیوی کا ساتھ تھا. اس لیے زندگی خوشی سے گزر رہی تھی. بیگم کی وجہ سے آج بیٹی کو بہانے کے قابل ہوئے تھے لیکن بدقسمتی سے انمتا بیگم کی ڈالی ہوئی کمیٹی اس ماہ نہیں کھل سکی تھی تو انہوں نے باس سے قرض کی درخواست کی تھی. درخواست منظور کر لی گئی تھی مگر اس شرط پر کہ 2 ماہ میں وہ لازمی قرض ادا کر دیں گے. یمینا کی عمر 22 سال ہو گئی تھی. نہ جانے کون سا ڈر ان کے دل میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا کہ وہ بس جلد از جلد یمینا کو خود سے دور کرنے پر تلے تھے. یمینا زیادہ حسین نہیں تھی لیکن اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اسے مزید پرکشش بناتی تھی. اس کے برعکس ہمنا بہت معصوم اور غیر معمولی حسن کی مالک تھی. نیلی جھیل سی آنکھیں، گلابی ہونٹ، کمر سے نیچے لہراتے بال. کمسن سراپا وہ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی. اسے جو چیز منفرد بناتی تھی وہ اس کی معصومیت تھی. ہمنا ابھی 18 سال کی تھی. نسیم صاحب نے بس جس طرح اسے راضی کیا یہ صرف ان کا دل جانتا تھا. اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس طرح سے خود سے دور کرنا آسان نہیں تھا. سیٹھ اکرام سے 1.5 لاکھ روپے لے کر نسیم صاحب سیدھے پکوان والے کے پاس پہنچے. اسے 50,000 روپے دے کر وہ گھر کے لیے نکلے. دو رویا سڑک پر ٹریفک کا بہت دباؤ تھا. گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی. ڈکیتی کے خوف سے پیڈسٹرن برج کے بجائے سڑک پار کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے اللہ کا نام لیا اور چل پڑے. ایک سائڈ بآسانی پار کر کے جیسے ہی انہوں نے دوسری طرف قدم رکھا تیز رفتار موٹر سائیکل سے ٹکرا کر ان کا جسم کئی فٹ اچھل کر دور جا گرا. سارا ماحول ایمرجنسی بریکوں کی خوفناک آوازوں سے گونج اٹھا. پل بھر میں ارد گرد مجمع لگ گیا. خون میں ڈوبے آزباختہ نسیم صاحب شدید حیرت میں چند لمحے اپنے ارد گرد دیکھتے رہے. پھر آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں. یونیورسٹی سے واپسی پر فرحان شدید عجلت میں تھا. آج اس کے ماما بابا کی شادی کی سالگرہ تھی اور وہ دونوں کے لیے کسی اچھے شاپنگ مال سے رہا تھا. سیٹی کی دھن پر اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر تھرک رہی تھیں. جیسے ہی وہ اشارے سے آگے آیا اسے بھی ایمرجنسی بریک لگانا پڑا. اس کے سامنے چند فٹ کے فاصلے پر کوئی آدمی خون میں لت پت لیٹا تھا. وہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی فوراً گاڑی سے اتر کر اس آدمی کی طرف بھاگا پر جیسے ہی وہ آدمی تک پہنچا وہ آدمی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا پر سانسیں بھی چل رہی تھیں. پلیز آپ لوگ میری مدد کریں. گاڑی تک پہنچانے میں مدد کریں. اس نے آس پاس کھڑے لوگوں سے کہا اور پھر کچھ لوگوں کی مدد سے اس نے گاڑی میں ڈالا. 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی. پر اس سارے منظر میں وہ کہاں گیا, کس کے پاس گیا جس میں 1 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی, کوئی نہ جان سکا.
ہسپتال میں فوری طور پر نسیم صاحب کا آپریشن کیا گیا، پر قدرت کو زندگی منظور نہ تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے فرحان کو یہ اطلاع دی، وہ شدید قسم کی پریشانی میں گھر گیا کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ نسیم صاحب کا موبائل بھی جائے حادثہ پر ایک ہی رہ گیا تھا۔ ان کی جیب سے ملنے والا شناختی کارڈ ان کے لواحقین تک پہنچنے کا واحد راستہ تھا۔ اس نے ان کی لاش ایمبولینس میں رکھوائی اور شناختی کارڈ پر لکھے پتے کی طرف چل دیا۔ جس گھر کے سامنے ایمبولینس اس پر لگے برقی کمکموں کو دیکھ کر فرحان تعجب میں مبتلا ہو گیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، رنگ برنگے چمکیلے کپڑے پہنے بچے بھاگتے پھر رہے تھے۔ گھر کے اندر ہنستی مسکراتی شعلے ڈالے خواتین کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ گھر میں کوئی خوشی کی تقریب منعقد ہونے والی تھی یا ہو چکی تھی۔ آنے والے لمحوں کا احساس کر کے فرحان کچھ سہم گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو 12-13 سالہ لڑکا باہر آیا۔ بیٹا، کیا یہ نسیم صاحب کا گھر ہے؟ جی انہی کا گھر ہے، بتائیں کیا کام ہے؟ بچے نے حیرت سے پیچھے کھڑے ایمبولینس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ان کے بیٹے ہو؟ نہیں، میں اسی محلے میں رہتا ہوں۔ ان کی تو صرف ایک بیٹی ہے اور بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے وسیم؟ انمتا بیگم کچن کی کھڑکی سے فرحان کو دیکھ چکی تھی۔ اجنبی صورت دیکھ کر وہ باہر دروازے تک آ گئیں۔ اسی اثنا میں 2 وارڈ بوائے نسیم صاحب کی ڈیڈ باڈی لے کر نکلے۔ انمتا بیگم کی غیرارادی نظر فرحان کے چہرے سے ہٹ کر نسیم صاحب کے چہرے پر گئی تو پھر پلٹنا بھول گئی۔ ان کی دہشت ناک چیخ سن کر سب باہر آ گئے۔ سب سے آگے زرد جوڑے میں ہمنا ملبوس تھی۔ باپ کے مردہ وجود پر نظر پڑتے ہی اس کے تو ساتھ ہی چھوڑ گئے، حواس ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ زمین پر گرنے والی تھی کہ فرحان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ شادی کے گھر میں موت کی افراتفری پھیل گئی تھی۔ ماں کی حالت دیکھ کر بیٹھی خواتین غمزدہ تھیں۔ کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ نسیم صاحب اس دنیا میں نہیں رہتے۔ یمنا جو نسیم صاحب کی بڑی بیٹی تھی، اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی۔ وہ جلدی سے باہر آئی۔ افتخار ماموں صحن میں کھڑے تھے، وہاں سے اسے کاندھوں سے تھام کر ایک طرف لے گئے۔ یمنا میری بچی، دیکھو اب نسیم اس دنیا میں نہیں رہا۔ انمتا کی حالت خراب ہے اور ہمنا بات کرتے ہوئے میرا دل پھٹ رہا ہے۔ ان کے بعد تم ہی بڑی ہو۔ کل تمہاری بارات اسی گھر میں آنی تھی، جس کے آنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمام کام مکمل ہے، ہال تک بک ہو چکا ہے، جہیز تمہارے سسرال پہنچ چکا ہے۔ تمہارے ابا تو پکوان والے کو ایڈوانس 50,000 روپے بھی دے آئے تھے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تم ہی کچھ بتاؤ۔ یمنا اب تک ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو کر سخت جھلسا دینے والی دھوپ میں آن کھڑے ہوئے ہیں، جس کی اذیت ناک تکلیف کو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف یہ رات فرحان کے دل پر بھی بہت بھاری تھی۔ دوپہر کے بعد سے پیش آنے والے واقعات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس نے ماں باپ دونوں کی حالات بتا کر ان کی شادی کی سالگرہ میں شریک نہ ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ نسیم صاحب کو آخری آرامگاہ تک پہنچا کر آیا تھا۔ نسیم صاحب کا خون میں لت پت وجود بار بار اس کے ذہن پر آ رہا تھا۔ ایک اور چہرے سے اس کی آنکھوں میں ایک ٹھہر گیا تھا۔ زرد دوپٹے کے حالے میں زرد پڑتا چہرہ۔ جب وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی تو کتنی عورتیں بولی تھیں۔ ہائے ہائے، یمنا بے ہوش ہو گئی۔ کوئی پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے بولی، یمنا ہوش میں آؤ۔ وہیں سے پتہ چلا کہ نسیم صاحب کی بڑی بیٹی یمنا ہے، جو شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ اگلے دن نسیم صاحب کے گھر میں تو ماتم چھا چکا تھا۔ تعزیت کرنے والی خواتین کا تانتا بدھا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوہم کے بعد اس نے افتخار ماموں سے خاص طور پر درخواست کی کہ نسیم صاحب کی بیگم سے ملنے کی سارے معاملات وہی سنبھال رہے تھے۔ ممتاز بیگم پردے کی آڑ میں اس سے ملی۔ اس نے اپنا تعارف کروا کر تمام واقعات پیش آئے تھے ان کے گوشے گزار
کیے۔ اس نے نسیم صاحب کا شناختی کارڈ اور اپنا موبائل نمبر انمتا بیگم کو دیتے ہوئے کہا، آنٹی، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے ضرور بتائیے گا۔ انمتا بیگم اس کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ آج پہلی بار انہیں بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے فرحان کی نظر کچن کے دروازے میں سوگوار کھڑی یمنا پر پڑ گئی۔ وہ چند لمحے بے اختیار ہو کر اسے دیکھے گیا، پھر ماحول کو محسوس کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ لیکن ان چند لمحوں میں اسے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب کبھی یمنا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکے گا۔ پچھلے 5 منٹ سے سیٹھ اکرام کی نظر اس تصویر پر ٹکی ہوئی تھی جو نسیم صاحب کے ڈرائنگ روم کی دیوار پر سجی ہوئی تھی اور اس کی توجہ کا مرکز تھی۔ وہ تصویر میں نسیم صاحب ان کی بیٹی ہمنا تھی۔ یہ وہ یادگار لمحہ تھا جب ہمنا کو میٹرک میں شیل ملی تھی۔ آہٹ پر سیٹھ اکرام پیچھے گھومے تو تصویر کو مجسم اپنے سامنے پایا۔ ہمنا ان کے سامنے کھڑی تھی، ان کی غلیظ نظریں ہمنا کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ دونوں ہی صورتحال سے خائف تھیں، پر باپ کے باس کا لحاظ کرنے پر مجبور تھیں۔ وہ نسیم صاحب کی ناگہانی موت کا افسوس کرنے آئے تھے۔ 10-15 منٹ بیٹھ کر اٹھ گئے۔ ہمنا کی جان میں جان آئی، پر ان کے 2 لاکھ کی رقم کا مطالبہ ماں بیٹی دونوں کو پریشان کر گیا تھا۔ ان کے چہروں پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر سیٹھ اکرام کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ انمتا بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ اس روز نسیم صاحب اپنے باس سے 1.5 لاکھ روپے کی رقم لینے تو نکلے تھے۔ ارے بھائی، یہ آج کیا لے آئی میری بیٹی؟ مسز غنی زارا کے ہاتھ سے باؤل لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں آنٹی، آج میں نے کھیر بنائی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی لے آؤں۔ زارا بات مسز غنی سے کر رہی تھی، پر اس کی بے چین نظریں شدت سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ بہت اچھا کیا، کھیر تو میرے فرحان کو بہت پسند ہے، دیکھنا ساری وہی کھا جائے گا۔ فرحان کے ذکر پہ ایک شرمگی مسکراہٹ نے زارا کے چہرے کا احاطہ کیا، جو مسز غنی سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اسی لمحے فرحان نے پیچھے سے آ کے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور باؤل ماں کے ہاتھ سے لے کر کھیر کھانے لگا۔ بالکل صحیح کہا، یہ تو ساری میں ہی کھاؤں گا۔ اور پھر ایک سپون نکال کر باؤل میں ہی کھانا شروع کر دیا۔ دونوں اس کی حرکت پر ہنس پڑی۔ زارا ان کو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اجنبی نمبر دیکھ کر پہلے تو فرحان حیران ہوا، پھر کال پک کرتے دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ زارا کی مسکراتی نظریں فرحان پر ہی جمی ہوئی تھی۔ بات کرتے ہوئے فرحان کی آنکھوں میں ایسی چمک اترنے لگی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جی ضرور، میں پہنچ جاؤں گا۔ زارا کے دل میں کچھ کھٹکا۔ کس کا فون تھا؟ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا اور آپ اس کو بہت زیادہ اپنا پیار دیں گے، اس پہ رسپانس بھی کریں گے۔ پلیز
ویڈیوز کو لائک کیا کیجیے، اپنی اپریسیشن ہم تک پہنچایا کیجیے، اور ویڈیوز پہ کمنٹ ضرور کیا کیجیے، جو میں ہر بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔